27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے حکومت کی اتحادیوں سے رابطوں میں تیزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے وفود کی الگ الگ ملاقاتیں۔ ایم کیو ایم ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ ایم کیو ایم کے بلدیاتی مسودے کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایم کیو ایم کے بلدیاتی آئینی ترمیمی مسودے کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی۔ علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کو بھی وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ قاف لیگ کے وفد نے بھی وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی سربراہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی یا نہیں؟ مشاورت کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تجاویز پر غور کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری سینئر پارٹی رہنماؤں کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات سے متعلق آگاہ کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے رائے بھی لیں گے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور کچھ دیر بعد۔ آج ہونے والے استنبول مذاکرات میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ میکینزم کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ برادر ملک ترکی کی درخواست پر مذاکرات کو آخری موقع دینے کے لیے 6 نومبر کو دو طرفہ بات چیت پر اتفاق کیا گیا تھا۔ قومی ایئر لائن کے ایئرکرافٹ انجینئرز کا احتجاج۔ سوسائٹی آف ایئرکرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکریٹری جنرل ملازمت سے برطرف۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں عہدیداران گزشتہ برس شروع انکوائریز کی حالیہ پیشیوں میں نہیں آئے۔ دونوں کے خلاف قومی ایئر لائن کے قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔ برطرف سیکریٹری جنرل اویس جدون کو نکالے جانے کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کہا۔ برطرفی کی بنیادی وجہ طیاروں میں فنی خرابی سمیت قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2024 کی انکوائری میں برطرفی کا فیصلہ انجینئرز کے جاری حالیہ احتجاج کے تناظر میں کیا گیا۔ احتجاج کے باعث قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن کئی روز سے متاثر۔ دوسرے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ میچ کے لیے ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ حسن نواز اور ابرار احمد پلینگ 11 کا حصہ نہیں۔ فہیم اشرف اور وسیم جونیئر کو 11 میں شامل کیا گیا ہے۔ جنوبی افریقی ٹیم میں بھی 2 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برازیل روانہ۔ کوپ 30 اجلاس میں شرکت کریں گی۔ پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹس پر بریفنگ دیں گی۔ ستھرا پنجاب ای موبلٹی کے بارے میں شرکا کو آگاہ کریں گی۔ کلائمیٹ ریزیلینٹ ریجنل لیڈرشپ پر گفتگو کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کانفرنس کے دوران اہم اور نمایاں شخصیات اور رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ میں اتنا شیور ہوں کہ ہماری لیڈرشپ، ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ، ریگارڈنگ بیکاز میں کہ بھی ڈیٹیل میں یہ ہو جائے، اس لیے کہ ابھی وہ پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے گی۔ جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اعلان۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں طلبہ کی حاضری کو مانیٹر کرنے کے لیے پہلے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حاضری سسٹم کو سندھ کے اسکولوں کے بعد کالجز اور جامعات میں بھی نافذ کریں گے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ پشاور شہر اور گرد و نواح کے حالات بگڑ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ سیکیورٹی خامیوں کو ہر قسمت قرار دے رہا ہے۔ دیتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کرمنل جسٹس سسٹم میں خامیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری سے کہا شہر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ پولیس اور پروسیکیوشن کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ افسران مافیا سے چندہ مانگے؟ ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے تفتیش اور آپریشن کو الگ کرنے اور مزید تفتیشی افسران رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا
فورنسک سائنس لیب کے لیے 1 ارب روپے دینے کو تیار ہیں۔ آئی جی پولیس نے اعتراف کیا کہ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی پنجاب کی طرز پر مکمل فعال اور پروفیشنل نہیں۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی پولیس افسران کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں لائے جاتے ہیں۔ پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا، سی ٹی ڈی افسران سی ٹی ڈی میں ہی رہیں تو تفتیش کا عمل بہتر ہوگا۔ چھبیس نومبر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان اور ان کے وکلاء آج بھی پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے 8ویں مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ عدالت کی علیمہ خان کی جائیداد اور کمپنی سے متعلق تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی میں کمی۔ اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 7واں نمبر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 154 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان 183، بہاولپور 164 AQI کے ساتھ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی فہرست میں لاہور 122 AQI کے ساتھ 8ویں نمبر پر۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آلودہ ہوا لاہور اور مشرقی پنجاب سے باہر جا رہی ہے، جس سے فضائی معیار میں واضح بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا سوئی سدرن گیس کمپنی حکام کو توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس جاری کرنے کا حکم۔ سوئی گیس کی اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق کیس میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی رپورٹ پر عدم اطمینان۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سوئی سدرن گیس کمپنی کی رپورٹ غیر تسلی بخش ہے۔ کوئٹہ میں روزانہ 13 گھنٹے گیس کی بندش سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک آرٹیکل 25 اور 158 کی خلاف ورزی ہے۔ اوگرا وضاحت کرے کہ بلوچستان کو کم گیس کیوں فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسرے صوبوں میں نئے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، بلوچستان نظر انداز ہے۔ عدالت کی چیف سیکرٹری بلوچستان کو معاملہ ECC اور CCI میں اٹھانے کی ہدایت۔ زہران ممدانی کے تاریخی جیت پر صدر ٹرمپ کو ہتھیار ڈالنا پڑ گئے۔ پالیسی یو ٹرن لیتے ہوئے نیو یارک کے نئے منتخب میئر سے تعاون کا اعلان کر دیا۔ زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار۔ مایامی میں بزنس فورم سے خطاب میں کہا، ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن چکا ہے، ہم ان کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں۔ ایک اور انٹرویو میں کہا کہ نیو یارک کے نو منتخب میئر کو واشنگٹن کے ساتھ نیا تعلق قائم کرنا چاہیے، تعاون نہ کرنے پر بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے الیکشن میں ممدانی کی مخالفت کی اور کہا تھا کہ ممدانی منتخب ہو گئے تو وہ انہیں صوبوں کے لیے فنڈز نہیں دیں گے۔ جیت کے بعد پہلے خطاب میں زہران ممدانی نے ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچنے کرنے کی چھوٹ دی۔ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی کی تاریخی کامیابی نے اسرائیل میں سیاسی ہلچل مچا دی۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزراء نے ممدانی پر اسرائیل دشمنی اور حماس حامی ہونے کے الزامات لگا دیے۔ ایک اسرائیلی وزیر نے نیو یارک کے یہودیوں کو اسرائیل منتقل ہونے کا مشورہ دے دیا، کہا نیو یارک کی چابیاں حماس حامی کو سونپ دی گئی ہیں۔ ایک اور وزیر نے ممدانی کو یہود مخالف اور اسرائیل دشمن قرار دیا۔ دوسری جانب فلسطینی رہنماؤں نے ممدانی کی جیت کو تاریخی تبدیلی قرار دیا۔ فلسطینی رہنما مصطفیٰ برغوثی نے کہا کہ یہ نوجوان قیادت کا انقلاب ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سابق رہنما حنان اشراوی نے اسے امریکی اور دنیا کے لیے بیداری کا لمحہ قرار دیا۔ اسرائیلی عرب رکن پارلیمان احمد الطیبی نے ممدانی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ممدانی نے نسل پرستی، اسلاموفوبیا اور نفرت کو شکست دی ہے۔ زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے پر نیو یارک میں ان کے علاقے اسٹوریا میں جشن۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فخر ہے کہ کوئی ایسا شخص منتخب ہوا جو ہم جیسا دکھتا ہے اور ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ یہ صرف نیو یارک نہیں بلکہ پوری دنیا کی مسلم برادری کی جیت ہے۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک کے میئر کے طور پر عہدہ سنبھالیں گے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا کہ کچھ اخبارات میں آیا ہے کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے. ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے, ایک کو نقصان پہنچا. کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ اخبارات زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں, مگر حقیقت میں پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے. دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی. مایامی میں بزنس فورم سے خطاب. بھارت کی ریاست بہار میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں 16 اضلاع کے 121 حلقوں میں ووٹنگ جاری. دوسرے مرحلے میں پولنگ 11 نومبر کو ہوگی. حتمی نتیجہ 16 نومبر کو آنے کا امکان. ووٹرز کی شہریت کی تصدیق کو بنیاد بنا کر 65 لاکھ ووٹرز کا نام پہلے ہی فہرست سے نکالا جا چکا. امریکہ میں سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کے قتل کی سازش بھارت میں اعلیٰ سطح پر تیار کی گئی. احکامات مودی کے قریبی حلقوں سے جاری کیے گئے. امریکی خفیہ ایجنسیوں کے انکشاف پر وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام حیران. امریکی اخبار کی تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیو یارک میں پنو کی سرگرمیوں کی مکمل نگرانی کی گئی. نکھل گپتا نے را کے آفیسر کے کہنے پر پنو کے قتل کی منصوبہ بندی کی. را کے آفیسر نے گپتا کو ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی ویڈیو بھیجی. کینیڈین تفتیشکاروں کے مطابق نجر کے قتل کا حکم بھارتی ریاستی عناصر نے دیا تھا. کراچی اور حیدرآباد میں بتدریج چڑیا گھر ختم کر کے قدرتی ماحول میں نیشنل پارک بنائیں. اس طرح کا چڑیا گھر نہیں چل سکتا. چھوٹے چھوٹے پنجروں میں جانوروں کو قید رکھنا ظلم ہے. آپ کا مقصد جانوروں کی فلاح ہونا چاہیے, نہ کہ صرف ٹکٹ لگا کر تماشا دکھانا. سندھ ہائی کورٹ کے کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. درخواست گزار کے وکیل نے انکشاف کیا کہ چڑیا گھر میں ویٹرنری ڈاکٹر کا کمرہ اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ایکس رے مشین خراب ہے. آپریشن تھیٹر ناقابل استعمال ہے, جبکہ جانوروں کو بے ہوش کرنے یا خون کے نمونے لینے کا کوئی نظام بھی موجود نہیں. عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کی صحت اور بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. عدالت نے ہدایت کی کہ کراچی چڑیا گھر میں ویکینڈ کے علاوہ عوامی تماشا بند کیا جائے. پنجاب حکومت کا لاہور میں ٹرام اور ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کا اعلان. پنجاب ایئر کمپنی کے قیام کی بھی منظوری. صوبائی وزیر اطلاعات عصمت بخاری نے کہا کہ پنجاب میں ٹرانسپورٹ, تعلیم, صحت اور زراعت کے شعبوں میں جدت لانے کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جاتا ہے. اٹک سے رحیم یار خان اور لاہور سے صادق آباد تک بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز بس سروس اے وی ٹیکسی سروس میں نصب سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑا جائے گا. فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا ہے. حکومت سندھ دسمبر میں جدید ای وی ٹیکسی سروس کے آغاز کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. سندھ کے شہریوں کو سستی, محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولیات حاصل ہوں گی. ابتدائی مرحلے میں سروس کراچی میں شروع کی جائے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی. بوگس ٹیچرز کو نوکریوں سے برخاست کیا. سینکڑوں اسکولوں کو دوبارہ فعال کیا ہے. کوئٹہ میں تقریب سے خطاب. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ان کی سب سے زیادہ توجہ بچیوں کی تعلیم پر ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی برونائی دارالسلام میں سلطان حاجی حسن بلقیہ سے ملاقات. علاقائی اور عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال. جنرل طاہر شمشاد مرزا کی برونائی کے وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں. دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. جنرل طاہر شمشاد مرزا نے دارالامن نیول بیس اور ڈیفنس اکیڈمی کا دورہ بھی کیا. کمان ان سٹاف کورس کے طلبہ سے ملاقات. ہیڈ کوارٹر رائل برونائی آرم فورسز پہنچنے پر چیئرمین جی سی ایس سی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. کراچی میں حسن اسکوائر عیسیٰ نگری کے قریب فائرنگ سے اپارٹمنٹ کی گیلری میں موجود 2 بچے زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق مبینہ طور پر دونوں بچے ہوائی فائرنگ سے زخمی ہوئے. 12 سالہ الیاس اور 10 سالہ ریحان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کی ملٹری کورٹ کی کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت. درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی. جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی درخواست کسی دوسرے بینچ میں پیش کرنے کی سفارش.
بلوچستان کی جامعات میں 201 افغان طالب علموں کے زیر تعلیم رہنے کا انکشاف۔ جامعہ انتظامیہ کے مطابق بیشتر طلباء تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے اپنے وطن واپس جا چکے۔ طالب علم اپنے وطن جا کر ویزا لے کر پاکستان آئیں اور تعلیم مکمل کریں۔ بلوچستان کی جامعات نے افغان طلباء کا کوٹا بھی ختم کر دیا ہے۔ بانو کے علاقے بکر خیل کے بنیادی مراکز صحت میں بارودی مواد کا دھماکہ، عمارت کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نامعلوم افراد نے BHU میں بارودی مواد نصب کیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے رومانیہ کے سفیر کی ملاقات، تجارتی، اقتصادی اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان خصوصاً سندھ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ رومانیہ کے سفیر نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکہ غزہ امن منصوبے پر قرارداد کا مسودہ آج سلامتی کونسل کے منتخب 10 ارکان سے شیئر کرے گا۔ قرارداد میں 2 سال کی عبوری حکومت اور بین الاقوامی استحکام فورس کی منظوری کی تجویز ہے۔ استحکام فورس کو امن یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسرائیل کو حماس کی جانب سے مزید ایک اور یرغمالی کی لاش موصول ہو گئی۔ یرغمالی کی لاش کی تصدیق کے بعد غزہ میں مزید 6 یرغمالیوں کی لاشیں باقی رہ جائیں گی۔ وسطی غزہ میں 2 حملوں میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ شہید فلسطینیوں نے سیز فائر کے تحت طے کردہ یلو لائن کراس کی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج نے غزہ شہر کے مشرقی حصے میں فضائی حملے کیے۔ حماس وفد کی ترک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن سے استنبول میں ملاقات کی۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ کا آغاز کل ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹیمز کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ سی میں شامل پاکستان ٹیم عباس آفریدی کی قیادت میں 7 اور 8 نومبر کو گروپ میچز کھیلے گا۔ ٹی وی پر میچز دیکھنے جیو سپر سے براہ راست اور لائیو اسٹریمنگ دیکھیے مائیکو پر۔ پاکستانی نژاد اسکاٹش ویمن کرکٹر نیما شیخ اسکاٹ نیشنل سپورٹس اسکالرشپ حاصل کرنے والی اسکاٹ لینڈ کی پہلی کرکٹر بن گئیں۔ نیما شیخ کا کہنا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں مین اینڈ ویمن میں پہلی کرکٹر ہیں جسے اعزاز ملا۔ تھل جیپ ریلی کے لیے ڈرائیورز تیار، گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور فٹنس ٹیسٹ جاری۔ کل کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ چاروزہ جیپ ریلی میں مرد اور کئی خواتین ریسرز بھی شریک۔ جیپ ریلی کی اختتامی تقریب 9 نومبر کو ہوگی۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ ایونٹ میں آج آرٹ ایگزیبیشن پیس اینڈ پیسز والیوم 2 کا افتتاح ہوگا۔ معروف مزاح نگار اور دانشور انور مقصود مہمان خصوصی ہوں گے۔ بینجو نواز استاد نور بخش کی میوزک ورکشاپ اور ناروے کا تھیٹر پلے ڈریم گرل بھی پیش کیا جائے گا۔ اور مس یونیورس مقابلے سے پہلے تقریب میں مس میکسیکو کی تضحیک پر حسین ناؤ کا احتجاجاً واک آؤٹ۔ تھائیلینڈ میں ہونے والی تقریب کے دوران مس یونیورس آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مس میکسیکو فاطمہ بوش کے ایک سوال کے جواب پر انہیں احمق قرار دیا۔ مس میکسیکو کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تقریب میں موجود درجنوں حسیناؤں نے واک آؤٹ کیا۔ واقعے کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ مس یونیورس کا فائنل 21 نومبر کو ہوگا۔